ذمہ داری، ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے میرے نوجوان ساتھ کہ آپ علم حاصل کرو، آپ علم حاصل کرو۔ اور علم حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں، ضروری نہیں کہ آپ مدرسے میں پڑھو، آپ عالم بنو تبھی آپ علم حاصل کریں۔ آپ اسکول میں پڑھ کر کے، کالج میں پڑھ کر کے بھی آپ شریعت کا جو بیسک علم ہے، شریعت کی جو بیسک نالج ہے، وہ آپ کو حاصل کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی کے صحابی حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ اللہ کے رسول سے اچھی باتیں پوچھا کرتے تھے اور میں اللہ کے نبی سے بری باتیں پوچھا کرتا تھا۔ میں یہ پوچھتا تھا کہ اللہ کے نبی آپ کے دور کے بعد برا کیا ہوگا؟ میں کیوں پوچھتا تھا؟ میں اس لیے پوچھتا تھا تاکہ جب برا دور آئے تو میں برائی سے بچ سکوں۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو برائی کا علم ہونا چاہیے، آپ کو فتنوں کا علم ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ آپ پہلا کام یہ کریں، علم حاصل کریں اور اپنی عورتوں کو بھی علم دین سکھائیں۔ سیمانچل میں ہزاروں مسجدیں ایسی ہیں جہاں مردوں کے لیے جمعہ کا انتظام ہے، عورتوں کے لیے انتظام نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی مسلکی غیرت اور منہجی غیرت کو میں جھجھوڑتا ہوں اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی بہن بیٹیوں نے کیا قصور کیا ہے میرے بھائی؟ کیوں انتظام نہیں کرتے اپنی بہن بیٹیوں کے لیے مسجد میں؟ کیا آپ کی عورتوں کو دین سیکھنے کا حق نہیں ہے؟ سال میں یہ جو جلسہ ہوتا ہے، اس جلسے میں بہت کچھ ہوتا ہے، میں اس ٹاپک پر نہیں بولوں گا، لیکن آپ اگر جمعہ کی نماز میں اگر مسجد میں عورتوں کا انتظام کریں گے، سال میں 52 جمعہ کے خطبے ہوں گے، آپ کے گھر کی عورتیں جب جمعہ کا خطبہ سنیں گی، ہر ہفتہ وہ دین کی باتیں سنیں گی، آپ کے گھر میں دین آئے گا، آپ کی عورتیں دین سیکھیں گی، آپ کے گھر کا ماحول بدلے گا۔ میرے بھائیوں، خود بھی علم دین حاصل کرو اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی علم دین سکھاؤ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اے نبی کے گھر کی عورتوں، تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، جو حدیث پڑھی جاتی ہے، اس قرآن کو یاد کرو، اس حدیث کو یاد کرو۔ پتہ یہ چلا مسلمان کے گھر میں قرآن کا درس ہونا چاہیے، مسلمان کے گھر میں حدیث کا درس ہونا چاہیے۔ آپ کے علاقے میں بنات کے سینکڑوں ادارے ہیں، لڑکیاں بنات سے تعلیم حاصل کرتی ہیں، عالمہ بنتی ہیں، فاضلہ بنتی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کیوں بناتے ہو اپنی بیٹیوں کو عالمہ؟ صرف اس لیے تاکہ ان کی اچھی جگہ شادی ہو جائے؟ نہیں، اگر لڑکیوں نے عالمہ کا کورس کیا ہے، اس کورس کا فائدہ ہونا چاہیے۔ آپ اپنے گاؤں کی، اپنے علاقے کی عالمہ لڑکیوں سے گھر گھر دروس دلوائیے، گھر گھر عورتوں میں تقریریں کروائیے، گھر گھر عورتوں میں مسئلے مسائل کی جانکاری پھیلائیے۔ اس سے آپ کے اندر علم دین آئے گا اور گھروں کا ماحول بدلے گا۔ اور اس دور میں دوسری ہماری بڑی ذمہ داری یہ ہے میرے بھائی کہ ہم نوجوان اس فتنے کے دور میں جہاں تک ممکن ہو برائی سے اپنے دامن کو بچائیں اور نیکی کے کام میں ہم جو کام کر سکتے ہو وہ کریں۔ ہماری ساتھ کے ذریعے سماج کو جو فائدہ ہو سکتا ہے پہنچائیں۔ ہم پیسے والے ہیں، مال سے فائدہ پہنچائیں۔ اگر ہم پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیشن سے فائدہ اٹھائیں۔ سماج میں ہمارا رتبہ اور اسٹیٹس ہے، ہم اپنے اسٹیٹس سے سماج کو فائدہ پہنچائیں۔ ہم سماج کے لیے کچھ بہتر کریں، کچھ اچھا کریں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیر الناس انفعهم للناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچائے۔ اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے القائم علی دینہ کالقابض علی الجمر، کہ دین پر قائم رہنے والا اور دین پر چلنے والا ایسا ہو جائے گا جیسے اپنے ہاتھ میں انگارہ لینے والا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میں جانتا ہوں اس دور میں ایک نوجوان جب دین پر چلتا ہے، جب شریعت پر چلتا ہے، جب اپنے چہرے کو سنت کے مطابق کرتا ہے، جب بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اسے بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسے دنیا والے بہت برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں زمانے کی گالیاں سن لینا، ماں باپ کی مخالفت سہ لینا، گاؤں والوں کی مخالفت سہ لینا، مگر دین پر قائم رہنا، اسلام پر قائم رہنا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا، اسلام جب شروع ہوا تھا اجنبی تھا اور اسلام آگے چل کر کے پھر اجنبی ہو جائے گا۔ فطوبی للغرباء، تو اے دین پر عمل کرنے والوں تم اجنبی بن جانا، دنیا کی نظروں میں اجنبی بن جانا، میں تم کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک اور ذمہ داری ہے میرے بھائی، سوشل میڈیا کا آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کبھی غور کیجئے آپ نے آخری ٹائم قرآن کو کب ہاتھ لگایا؟ ہر آدمی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائے آخری بار آپ نے قرآن کب پڑھا تھا؟ مجھے یقین ہے بڑی تعداد میں ایسے لوگوں کو جنہوں نے آخری بار رمضان میں قرآن کو چھوا تھا، اس کے بعد قرآن کو چھونے کی نوبت نہیں آئی۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی کا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے۔
یہ چلے گا 60 سال میں ہم نے 30 سال موبائل پر اور سوشل میڈیا پر برباد کر دیا. میرے بھائیوں یہ فیس بک کی دنیا، یہ واٹس ایپ کی دنیا، یہ سوشل میڈیا کی دنیا، یہ جنت آپ کو نہیں دلائے گی، یہ آخرت میں کامیابی نہیں دلائے گی. آخرت میں آپ کے نیک اعمال آپ کو کامیابی دلائیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو بیمار ہونے کے پہلے. وغناک قبل فقرک، اپنی دولت کی قدر کرو غریب ہونے کے پہلے. وفراغک قبل شغلک، اپنے ٹائم کی قدر کرو بزی ہونے سے پہلے. وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کی قدر کرو موت کے آنے سے پہلے. میرے بھائیوں جنازے اٹھتے ہیں، ضروری نہیں 70 سال والوں کے ہی جنازے اٹھے، 60 سال والوں کے جنازے اٹھے. ہم نے 20-20 سال کے نوجوانوں کے جنازے دیکھے ہیں. اور اب تو ابھی بنارس میں کیسی بیماری چلی ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے. لوگوں کو ایسا بخار ہے، لوگوں کے جوڑ جوڑ میں درد ہے، اور کئی لوگ اس بخار اور اس بیماری میں اللہ کو پیارے ہو گئے. بیماریاں پوچھ کے نہیں آتی، کورونا پوچھ کے نہیں آیا تھا. ہم نے کورونا کا مشکل دور بھی دیکھا ہے میرے بھائیوں. اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں اپنی زندگی کے ایک منٹ کو اللہ کو راضی کرنے میں گزارو. اور ایک بہت بڑی ذمہ داری ہماری یہ بھی ہے کہ ہم علماء سے اپنا تعلق مضبوط کریں، علماء حق سے جڑیں. ابھی دنیا میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، ہم سوشل میڈیا میں اور فیس بک پر پھیلی ہوئی خبر کی بنیاد پر کوئی اسٹینڈ نہ لیں. ہم یہ دیکھیں ہمارے علماء کا اسٹینڈ کیا ہے. ہمارے علماء ہمارے زیادہ حالات کو جانتے ہیں. علماء حق جو ہیں، جو قرآن و سنت پر چلنے والے علماء ہیں، ان کا اسٹینڈ کیا ہے. جذبات کی آندھی میں مت بہنا میرے بھائیوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نظر کچھ اور آتا ہے اور حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے. ہم کسی بھی معاملے میں اپنا اسٹینڈ بنانے سے پہلے اپنے علماء کی رہنمائی حاصل کریں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت تک ہر دور میں اللہ ایسے علماء کو پیدا کرے گا جو حق کو اور باطل کو الگ کرتے رہیں گے، باطل کو مٹاتے رہیں گے، حق کو پھیلاتے رہیں گے. آج بھی وہ علماء موجود ہیں اور قیامت کی صبح تک موجود رہیں گے. اپنے علماء کی عزت کرو، اپنے علماء کا احترام کرو، اپنے علماء سے اپنے تعلق کو جوڑو. اور میرے بھائیوں آخری چیز یہ کہنا ہے کہ یہ جو دور ہے نا، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ قیامت کے پہلے کا دور ہے. اور اس دور میں اللہ کے نبی نے اپنے اور اپنے بال بچوں کی فکر کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کیف بکم وبزمان یغربل الناس فیہ غربلۃ. اے میرے صحابہ وہ دور بھی کیا دور ہوگا جب لوگوں کو، اچھے لوگوں کو دنیا سے چھانٹ دیا جائے گا، اچھے لوگ دنیا سے نکل جائیں گے. وتبقى فیہ حطامۃ من الناس، اور دنیا میں کوڑا کرکٹ جیسے لوگ بچیں گے، ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ بچیں گے. بھائی ہم اور آپ اگر اپنے سے پہلے کے لوگوں کو ہم دیکھیں تو ہم اور آپ تو کوڑا کرکٹ. نہ ہماری نماز میں خشوع اور خضوع ہے، نہ ہمارے عمل میں تقویٰ ہے، نہ ہمارے چہرے پر دینداری ہے، نہ ہماری صورت میں دینداری ہے، نہ ہماری سیرت میں دینداری ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوڑا کرکٹ اور بیکار قسم کے لوگ بچیں گے. صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی جب وہ دور آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ اب ذرا غور کرنا، اپنے نبی کی حدیث کو سن لو اور اس کو گرے باندھ لو اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لو میرے بھائیو. اللہ کے نبی فرماتے جب وہ دور آ جائے تأخذون ما تعرفون، جو چیزیں دین کے اندر اچھی ہیں، جن کو تم جانتے ہو، ان کو اپنا لینا اور پکڑ لینا. وَتَذَرُونَ مَا تُنْكِرُونَ، اور جو چیزیں شریعت کی نظر میں بری ہیں، خراب ہیں، ان کو چھوڑ دینا. وَتُقْبِلُونَ عَلَىٰ أَمْرِ خَاصَّتِكُمْ، اور اپنے پریوار، اپنے بال بچوں کی فکر کرنا. وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ، اور عام لوگوں کے چکر میں مت پڑنا. دنیا کہاں جا رہی ہے اس کا سب ہم سے حساب ساتھ ہوگا. پہلے ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، ہماری بیوی کہاں جا رہی ہے، ہمارا پریوار کہاں جا رہا ہے، اس کا حساب پہلے ہوگا. تو میرے بھائیوں پہلے اپنے اور اپنے پریوار کی فکر کرو. اللہ کے پیارے نبی سب سے پہلے اپنے پریوار کو دین کی دعوت دی تھی. آپ کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ تھی. تو پہلے اپنے پریوار کی فکر کرو اور دعا کرتے رہو اللہ سے. یہ فتنوں کا دور ہے میرے بھائی، طرح طرح کے فتنے پیدا ہوں گے اور ہمارے دلوں کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے دلوں کا مالک اللہ ہے. اس اللہ سے دعا کرتے رہو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، میرے دل میں اپنے دین کی محبت پیدا فرما دے.
उस अल्लाह से दुआ करते रहो। एक दुआ सुना करके बात खत्म करता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअल ख़ैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ नेकी के काम करने का, बुराई के काम छोड़ने का और गरीबों से मोहब्बत करने का। व इज़ा अरदता बिइबादी तसुद्दतन फक़बिज़नी इलैका गैर मफ़्तून। और ऐ अल्लाह, जब तू अपने पास मुझे बुलाना तो इस हाल में बुलाना कि मैं किसी फितने का शिकार न हो जाऊं। फितनों से बचने की दुआ किया करते थे अल्लाह के नबी। मेरे भाई, ये मैंने दुआ पढ़ दी है। अगर आपको दुआ याद ना हो, आप अपनी जुबान में अपने अल्फाज में भी अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह, मुझे और मेरे परिवार को ज़माने के फितनों से बचा। ये फितनों का दौर है मेरे भाइयों, और फितनों के इस दौर में अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी उम्मत को ये नसीहत की है, बादिरू बिल अमाल फितनन। फितनों के दौर में जब दीन पर अमल करना मुश्किल हो जाएगा तो तुम नेकी के काम करने में जल्दी करना, देर मत करना। क्यों? इसलिए कि इतना खतरनाक दौर आ जाएगा, सुबह को इंसान मोमिन होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा और सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। यबीउ दीनहु बिअरज़ि मिन दुनिया, दुनिया के चंद टकों के बदले इंसान अपने दीन का सौदा कर लेगा। ये नबी का दौर नहीं है मेरे भाई, ये सहाबा का दौर नहीं है, ये तकवा का दौर नहीं है, ये फितनों का दौर है, ये कयामत के पहले का दौर है। इस दौर में अपने ईमान की जितनी फिक्र कर सकते हो करो। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें और आपको, अपने आप को और अपने बाल बच्चों को फितनों से बचाने की तौफीक अता फरमाए।